دیکھیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم نبی کو مبعوث فرمایا اور اتنا عظیم نبی پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان بھی جتلایا کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہارے اندر اتنا بڑا نبی مبعوث فرمایا۔ اور پھر ہمارے لیے یہ کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ ہمیں اس نبی کی امت میں سے بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آنے والے ہیں اس کی امت میں سے پیدا فرما۔ یعنی وہ ہیں تو خود نبی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اتنی عظیم بات ہے کہ وہ نبی یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا جائے۔ کسی نبی کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے اور بحیثیت امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ آئیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو آپ کا امتی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب امتی ہونے کا کیا تقاضا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شاید بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ فرمایا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے امراء کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی چیز میں تنازع ہو جائے، تنازعات ہوتے رہتے ہیں آپس میں، چاہے وہ کوئی دنیا کا معاملہ ہو چاہے وہ کوئی دین کا معاملہ ہو، تنازعات یہ روزمرہ کی چیز ہے، پیدا ہوتے رہتے ہیں، دنیا کے معاملات میں ہوتے ہیں، گھر کے اندر باپ بیٹا میں کوئی تنازع ہو جاتا ہے، بھائیوں میں تنازع ہو جاتا ہے، لین دین کا تنازع ہو جاتا ہے، پڑوسیوں کا آپس میں تنازع ہو جاتا ہے، دکاندار اور گاہک کا آپس میں تنازع ہو جاتا ہے، افسر اور ملازم کا آپس میں تنازع ہو جاتا ہے، اسی طرح دین کے معاملات میں تنازع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو۔ فرمایا ان تنازعتم فی شیء، اگر تمہارا تنازع ہو جائے فی شیء، کسی بھی چیز میں، اس کا حل کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس بارے میں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، بس مسئلہ صاف ہو جائے گا، بات حل ہو جائے گی، آسان سا ہمیں حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ہاں تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، مسلمان ہی نہیں ہو، یوم آخرت پر تمہارا کوئی آخرت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں تمہارے ذہن میں کہ آخرت بھی آئے گی اور ہم نے وہاں پر ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا، یہ تصور تمہارے ذہن میں ہے ہی نہیں، پھر تو الگ بات ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کا تصور تمہارے ذہن میں موجود ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں ہم سے پوچھا جائے گا، یہ بات اگر ہے تو پھر تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا کوئی بھی مسئلہ ہو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، کس بارے میں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، ہمارے چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، کتنے مسائل ہوتے ہیں، کسی بھی مسئلے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امراء کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارا کوئی تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ اگر تم اس کے خلاف کرو گے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، کہ جو آدمی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، ایک بات واضح ہوگی اس پر کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، اس کی مخالفت کرے گا، اس کے بارے میں فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چلے گا، فرمایا کہ وَنُصْلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو چھوڑ دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو پھر جہنم میں داخل کریں گے۔ کتنی سخت وعید ہے،
کہ جو آدمی ایک بات کے واضح ہونے کے بعد کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد، اس کا علم آ جانے کے بعد پھر بھی اس کی مخالفت کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بس جدھر وہ جانا چاہتا ہے تو چلتا رہے وہ، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ ہم اس کو پکڑیں گے، اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے ایسے احکامات ہیں کہ جن کا ہمیں علم ہے، اللہ کے رسول کے کتنے ایسے فرامین ہیں کہ جن کا ہمیں علم ہے، ان کا علم ہونے کے باوجود ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر مخالفت کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس کے باوجود اگر ہمیں اس دنیا میں زندگی ملی ہوئی ہے، ہم پر عذاب نہیں آ رہا، تو یہی والی بات ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈیل دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمیں ڈیل ملی ہوئی ہے، تو یہ ڈیل ملنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، اور آخرت میں اس کی پھر پکڑ ہوگی۔ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل واضح طور پر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا جو مقصد بیان فرمایا اس میں سے ایک یہ ہے، فرمایا کہ بعثت بکثر المزامیر، کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اپنی بعثت کا ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی کے توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آلات موسیقی کو توڑوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کو دیکھ لیں کہ ایک طرف تو یہ فرمان ہے کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور دوسری طرف ہم اسی نبی کا نام لے کر چوکوں کے اندر کھڑے ہو کر، چوراہوں کے اندر کھڑے ہو کر اسی موسیقی پر جو ہے ناچتے ہیں، اسی پر ڈانس کرتے ہیں، اور پھر اسی نبی کا نام لیتے ہیں کہ ہم اس نبی کی جو ہے یوم پیدائش منا رہے ہیں یا اس کا میلاد منا رہے ہیں۔ تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ نبی جو کہتا ہے کہ میں تو اس کام کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہم اتنے بہادر ہو چکے ہیں، اتنے نڈر ہو چکے ہیں کہ ہم اس نبی کے اس حکم کو اس طرح توڑتے ہیں کہ بالکل چوک میں کھڑے ہو کر، سڑکوں میں کھڑے ہو کر، بیک آواز ہو کر اسی موسیقی پر ناچتے ہیں، اسی طبلے پر، اسی سارنگی پر ہم ڈانس کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے عاشق ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اپنی بھیجنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا تھا، اور ہم اس چیز کو توڑ رہے ہیں، تو اس طرح ہم پھر اللہ کے نبی کے محبوب بن سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا اس چیز سے باز آ جائیں، اور جس چیز کا ہمیں حکم کیا ہم وہ کام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ فرمایا کہ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو، اور میرے خلفائے راشدین جو ہیں ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تو ہم نے کتاب اللہ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کی سنت کیا ہے۔ فرمایا کہ عزو علیہا بالنواجذ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو فرمایا کہ اپنی نواجذ کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ نواجذ جو ہیں ان داڑوں کو کہتے ہیں، سامنے والے جو دانت ہوتے ہیں یہ کمزور ہوتے ہیں، ایک طرف حسن کے لیے ہوتے ہیں، جو داڑیں ہوتی ہیں یہ مضبوطی کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی چیز اگر کوئی آدمی رسی پکڑے تو کتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب، میری سنت جو ہے، میرے صحابہ کی جو سنت ہے، میرے خلفائے راشدین کی جو سنت ہے، اس کو نواجذ کے ساتھ پکڑو، داڑوں کے ساتھ پکڑو۔ مطلب یہ کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑو کہ کوئی تم سے یہ چیز چھیننا چاہے تو چھین نہ سکے۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔